میری خالہ نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تمہارے ساتھ مکمل طور پر کھیلنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا خالہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہوں؟ امی کو پتا چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری خالہ ہمارے ہی گھر میں رہتی تھی، کیونکہ خالہ گاؤں میں رہتی تھی اور یہاں سے شہر میں وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ میری امی ابو گھر پر نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ میری خالہ نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا، تم مجھے خوش کرو، میرے ساتھ مکمل طور پر کھیلو۔ جس طرح میری خالہ نے میرے حصے کو ہاتھ لگایا مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن اب وہ کھیلنے کے قابل ہو چکا تھا۔ مکمل طور پر اب میں کھیل بھی سکتا تھا۔ میری عمر 15 سال تھی، میری خالہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ خالہ جوان خوبصورت تھی، وہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی، جو کوئی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں خود بہت زیادہ حیران تھا۔ اب میں خود اتنا بے چین اور بے قرار ہو چکا تھا، میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں خالہ کے ساتھ مکمل طور پر کھیلوں، لیکن میں اپنے اوپر کسی بات کا الزام لے کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں خالہ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسا مت کریں، لیکن خالہ نے اب اپنا کھیل شروع کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اب خاموشی سے کھڑا تھا۔ خالہ بالکل نیچے بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ آ رہی تھی، میں خالہ کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے تو خالہ ایک پروفیشنل کھلاڑی کے طور پر کھیل رہی تھی، کیونکہ میں نے کئی بار ایسا فلم میں دیکھا تھا جس طرح خالہ اب کھیلے ہی جا رہی تھی۔ مجھے کافی عجیب لگا، لیکن خالہ بس کھیلے ہی جا رہی تھی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، میں تھک جاؤں گا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی میں مزید شاید نہیں کھیل پاؤں گا۔ میں نے زور سے خالہ کو سائڈ پر کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے نہیں کھیلنا، کیونکہ میں تھوڑا سا وقت خالہ سے دور رہنا چاہتا تھا۔ مجھ سے اب یہ مزید کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ خالہ نے کہا تو مجھے سمجھ آ چکی ہے، تم بن رہے ہو نا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے تمہیں اب بننے کی ضرورت نہیں۔ عارف آؤ نا، اچھا خالہ آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے خالہ، اب کیا چاہتی ہیں؟ خالہ نے مجھے ایک خاص پوزیشن پر آ کر دی۔ خالہ نے کہا اب تم کھیلو۔ میں نے کہا کہ خالہ مجھ سے کیسے کھیلا جائے گا؟ خالہ جوان تھی، خوبصورت تھی، اس کا پہلا ایسا کھیل کوئی بھی تجربہ نہیں تھا۔ خالہ نے جو پوزیشن بنا کر دی، خالہ کی پوزیشن دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے خالہ کو کہا کہ سب کچھ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے ابھی کھیلا بھی نہیں، پھر بھی آپ کو سب کچھ اچھی طرح سے پتا ہے۔ یہ بات سن کر خالہ نے کہا کہ میں نے نیٹ سے فلم دیکھی تھی جس میں کافی اچھے سین، اب کوشش کی لیکن صحیح ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ خالہ نے کہا کیا ہے عارف، تم کھیل کیوں نہیں پا رہے؟ مجھ سے نہیں کھیلا جا رہا، میں کافی دیر سے کوشش تو کر رہا ہوں۔ خالہ نے کہا رکو۔ خالہ کمرے سے باہر گئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ مجھے پتا تھا خالہ مجھے کھیلنے کے لیے اچھی طرح سے قابل بنانا چاہتی تھی، اس لیے خالہ نے اب میں جیسے ہی وہ بوتل تھی، میں بوتل کو ہاتھ میں پکڑتے ہی سمجھ گیا کہ مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ میں اب کھولنے لگا، اس آسانی سے میں آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ خالہ کو تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی۔ خالہ کے چہرے سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ خالہ کو یہ کھیل فی الحال اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ خالہ کے چہرے سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا، لیکن خالہ نے کہا کہ اب کھیلو۔ اب میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ خالہ نے کہا تم تھوڑا سا اسپیڈ سے نہیں کھیل سکتے؟ باتیں تو سن لو، تو اتنی باتیں کرتے ہو، کیا تم کھیل نہیں سکتے؟ اب نہ چاہتے ہوئے بھی کافی اچھا کھیلنے لگا۔ خالہ بھی اب اس کھیل کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن میں تھک چکا تھا کیونکہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کھیل میں کیا ہوتا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چل چکا تھا۔ خالہ نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری امی ابو اتنی جلدی نہیں آنے والے، تم پریشان نہ ہو، میں اچھی طرح سے کھیلنا چاہتا، جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے اسی طرح سے میں نے کھیلنا ہے۔ میں سمجھ چکا تھا۔ خالہ نے کہا چلو رک جاؤ، 10-15 منٹ تک یہ بات ہم دوبارہ کھیلیں گے۔ آخر ایک اور پوزیشن بنا کر دی۔ خالہ نے کہا کہ تم اس طریقے سے کھیلو۔ خالہ کے بتائے ہوئے پوزیشن کے مطابق میں اچھے کھیل رہا تھا، مجھے بھی اس کھیل میں اچھا لگ رہا تھا۔ پہلے تو میں زیادہ دیر نہیں کھیل پایا، لیکن اس بار تو میں جیسے کھلاڑی بن چکا تھا۔ خود خالہ کو ایک پوزیشن کہی۔ خالہ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے خالہ کو کہا کہ لڑکوں والی پوزیشن میں آ جاؤ۔ خالہ میری بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے خالہ مان جاؤ نا، بڑی مشکل سے خالہ نے میری بنائی ہوئی پوزیشن میں آ گئی۔ میں نے آخری کار خالہ کی خاص پوزیشن میں کھیلنے کو کہا، لیکن خالہ نے مجھے بنا کر دیا، اور میں نے خالہ کو کہا مجھے نہیں پتا، مجھے ہر قیمت پر وہ پوزیشن چاہیے۔ آخرکار خالہ میری بات مان چکی تھی۔ میں کھیلنے لگا، مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ظاہر سے مجھے کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن خالہ کو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس تھوڑا سا کھیلنے لگا، لیکن خالہ کے رویے کی وجہ سے میں سمجھ چکا تھا۔ خالہ کو میں نے کہا کہ چلو میں سائڈ سے نہیں کھیلتا، آپ جیسا کہیں گی میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ بتائیں کہ آپ کیسا کھیلنا چاہتی ہیں۔ خالہ نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خالہ نے کہا کہ اب اپنی جگہ سے نہیں لو، اب خود سے میں کھیلوں گی۔ خالہ جس طرح سے کھیل رہی تھی مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا، مجھ سے اب زیادہ محنت خالہ کر رہی تھی۔ خالہ کو تو اب سارا کھیل مجھے سمجھ آ چکا تھا، میں تو بس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اب تھکنے کے قریب تھا، میں نے خالہ کو کہا کہ ہٹو، لیکن خالہ ہے کہ ہٹنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی، وہ بس
کھیلے ہی جا رہی تھی، کھیلے ہی جا رہی۔ میں مکمل طور پر تھک چکا تھا، خالہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ خالہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم مجھے اکثر غور سے دیکھتے تھے، مجھے پتا ہے جب بھی میں تمہارے سامنے آتی تھی تم مجھے بس دیکھتے ہی رہتے تھے، میں تمہاری نظروں کو پہلے ہی سمجھ چکی تھی، تم یہی سب کچھ چاہتے تھے۔ عارف، آئندہ جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا ہم ایسا کھیلیں گے، کیونکہ میں جب تک یہاں تمہارے گھر میں ہوں ہمیں یہاں بھی میاں بیوی کی طرح رہیں گے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری امی ابو جب بھی نہیں ہوں گے تو تم مجھے خوش کرو گے اور میں تمہیں خوش کروں گی۔ ٹھیک ہے اب تو میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا پہلے فریش تو ہو جاؤ، اس کے بعد پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح ہماری کہانی کافی دن چلتی رہی، اور اس کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس ٹاپک پر عارف سے بات نہیں کی، اور اس طرح میری کہانی کا اختتام ہو گیا۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانی دیکھنے کے لیے